اور وہ وردی میں ملبوس لوگوں کی تھی، اور میں نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو اور ان کے سٹاف کو سائن کر کے دے دیے ہیں، اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک تھرو انکوائری ہونی چاہیے آپ کے سارجنٹ ایٹ آرمز کی، کہ سفید کپڑوں میں، سویلین کپڑوں میں یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ موجود تھے۔ وہ مختلف گیٹ سے آئے ہیں، گاڑیاں ویگو ڈالے میں آئی ہیں۔ آپ کی یہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز وہ کائنڈلی ان 2 دنوں کے 26ویں ترمیم جس دن پاس ہوئی ہے اس دن اور اس سے ایک دن پہلے، یہاں پہ ان دنوں کے آپ کائنڈلی انسٹرکشنز دے دیں۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز کہیں پہ سکرب یا اریز نہ ہوں، اور ان لوگوں کی آپ ایک ایک کر کے آئیڈینٹیفیکیشن کیجئے گا، اور جناب اسپیکر وہ انویسٹیگیشن تھرو ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہ آپ یو owe it to this chair and the house، آپ بہت سینئر رکن ہیں اس ہاؤس کے، اور آپ کی ہم لوگ عزت بھی کرتے ہیں اسپیکر صاحب کی بھی، اور لہٰذا یہ ایک ایٹرنیٹی کے لیے کام ہوگا، اس ڈیموکریسی کے لیے ہوگا کہ ونس اینڈ فار آل یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ ان نون لوگ انٹیلیجنس ایجنسی کے یہاں پہ بغیر اجازت کے نہیں آئے۔ بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کو بھی مبارکباد دوں گا، انہوں نے بھرپور شرکت کی، سینٹ کے اجلاس میں بھی، نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں بھی، اور انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیڈر کی، بانی پی ٹی آئی کی باتوں کو پس سے پشت پھینکتے ہوئے اس ملک کے لیے، اس آئین کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، بانی پی ٹی آئی سینٹ کے اپنے تمام ممبران اور نیشنل اسمبلی کے تمام ممبران کو یاد رکھیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایک چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک ایجنڈا اختیار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے فلور پہ کھڑے ہونا ہے، اور اگر ملتان کے کسی محلے سے یا راولپنڈی کے کسی محلے سے موبائل گاڑی پولیس کی گزرنی ہے تو ہم نے اس کو ویگو ڈالا کہنا ہے۔ اگر کوئی خاتون، کوئی ماں، بہن، بیٹی شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور 4 گھنٹے اس پلازے کے اندر سگنل نہیں آتا تو ہم نے کہنا ہے ویگو ڈالا لے گیا ہے۔ کبھی ہم نے کہنا ہے ایسی ایسی کہانیاں بنانی ہیں کہ 12 سال کے بچے کے سینے پہ سے گرافٹ اتار دیا گیا، اس کے پتہ نہیں ناخنوں سے پتہ نہیں نوچا گیا، کس سے نوچا گیا، ایسی ایسی کہانیاں بنائیں گے کہ الف لیلا کی کہانیاں بھی دور رہ جاتی ہیں۔ اور اب میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں جی، نتھیا گلی میں بھی تھے، کچھ نتھیا گلی میں تھے سر، کچھ کے پی کے ہاؤس میں تھے، کچھ سی ایم ہاؤس میں تھے۔ نو کراس ٹاک، اب آپ پلیز ابھی دیکھیں جناب اسپیکر، ابھی کچھ ہوا ہے، ابھی تو میں نے 25 سی سی کا لگایا ہے، تو اگر 500 سی سی کا لگے گا تو کیا اشر ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ چلیں، اچھا میں اگر آپ یہ پارلیمانی زبان بولیں، میں پارلیمانی زبان، اچھا اس میں جناب اسپیکر آپ مجھے بتائیں، ابھی بزنس بھی کرنا ہے، حنیف بھائی صاحب تھوڑا وائنڈ اپ کر لیں۔ مجھے یہ 25 سی سی پوائنٹ آف آرڈر بعد میں لیں گے بزنس کے بعد، جی پوائنٹ آف آرڈر بعد میں لیں گے بزنس کے بعد، ابھی وائنڈ اپ کر لیں تو بزنس کرنا ہے۔ تو اسپیکر صاحب آپ مجھے بات تو کرنے دیں نا، مجھے بات کرنے، میں کچھ بھی نہیں ان کو کہہ رہا، مجھے بات کرنے دیں گے تو پوری کروں گا نا۔ اس روش کو ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت پارٹی نہیں رہی، یہ اس وقت 70 کے 70 لوگ کمپرومائز ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور کہتے کس کو ہیں جناب اسپیکر، غور کریں ذرا، میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، کہتے صرف کس کو ہیں، انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہیں، ججز پہ حملہ آور ہیں، فوج پہ حملہ آور ہیں۔ اور کس لیے حملہ آور ہے اور کون شخص حملہ آور ہے، یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، جن کے دادا ابو نے 1958 میں مارشاء اللہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے ویگو ڈالو کو متعارف کروایا، جنہوں نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا،
جب وہ ہمیں اٹھ کر جمہوریت کا سبق دیتے ہیں جناب اسپیکر, تو پھر ہمارا خون کھولتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح نہیں ہے, آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. کیا آپ کو یاد ہے آج ان کو کرنل لیاقت بھول گئے؟ آج ان کو کرنل لیاقت بھول گئے جو یہاں اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کرتا تھا. آج کون سے سفید کپڑوں کی بات کرتے ہیں؟ کوئی سفید شلوار قمیض پہن کے آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سفید کپڑوں والوں کو پکڑ لیں. میں نے پہنے ہوئے تھے 26ویں ترمیم میں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, انہوں نے پہنی ہوئی تھی, آغا نے پہنی ہوئی تھی. یہ روش ختم کریں. اور یہ روش کہاں سے چلی ہے جناب اسپیکر؟ یہ وہ سازش کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر غیر محسوس طور پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اور ان لوگوں کو خریدا ہے. خرید کر کیا کیا ہے؟ وہ حملہ آور ہو کر یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو 7ویں ایٹمی قوت ہے اور مسلم پہلی قوت ہے, اس کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کریں. وہ پارلیمنٹ کی حد تک ہو, وہ ججز کی حد تک ہو, کسی کی حد تک ہو, سب کو یہ روندنا چاہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جس سازش کا یہ شکار ہوئے ہیں اور ہونا جا رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمیں کہ جی فلاں لوگوں کو لے کے آئے, فلاں لوگوں کو پکڑا, فلاں کو زبردستی کیا. وہ 14 سال کی دوشیزہ تھی, کچھ 16 سال کی دوشیزہ تھی, جس کو انگلی سے پکڑا تو لے کے آ گئے. ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی مرضی سے جو انڈیپینڈنٹ تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. اور اس ترمیم میں اپنا, میں کہتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اس کا حصہ ہیں اس 26ویں ترمیم کا. ابھی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی کے اندر اپنے نام دیے ہیں. اسی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے مل کر کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑا دیں. ہم ایک ایک کر کے جان چھڑائیں گے نا, کٹھی سب کی جان چھڑائیں گے تو کیسے یہ ملک چلے گا؟ آہستہ آہستہ ایک ایک کوئی لیں گے, 2 2 4 4 جو آتا جائے گا ہم اس کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. اپنی مرضی سے کوئی اس پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے, کوئی ایم کیو میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے. اور یہ اختتام ہو چکا ہے, ان کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھے جناب اسپیکر, جتنا زیادہ کوئی یہاں بولتا ہے نا یہاں, اتنے ہی اس کے تعلقات میرے ساتھ بھی ہیں اور عطا تارڑ کے ساتھ بھی ہیں اور سفید کپڑے والوں کے ساتھ بھی ہے, کپڑوں والوں کے ساتھ بھی ہیں. چلیے آپ بزنس لے لیتے ہیں. میں وہی بزنس کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بزنس کی بات ہو. آپ نے دیکھیں نا عمر ایوب صاحب نے بولا, آپ نے جواب دے دیا. یہ نہیں جواب نہیں آیا نا. یہ 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, میں بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو اسی کی روشنی میں جو ہمارا آئین قانون کہتا ہے 007 جو ہے اس کے مطابق میرا کہنے سے مراد, پھر میں 2-3 چیزیں ان کو سمجھانے کے لیے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے. یہ صرف ایک بات ہے جناب اسپیکر, میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں, پلیز میں آپ کا مائک نہیں بند کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ایک بات کر کے ختم کریں پلیز. بس ایک ہی بات کرتا ہوں. آکسفورڈ جو ہے اپنا یونیورسٹی کی ایک لمبی چارج شیٹ آئی ہے, اس چارج شیٹ کو لگا لیں. یہ ساری کی ساری پارٹی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے اپنی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہماری اسمبلی کے اندر سے بھی اور سینٹ کے اندر سے بھی جو اچھے بچے پہلے جنہوں نے جمہوریت کا کردار ادا کیا ہے, جمہوری کردار ادا کیا ہے, باقی بھی اپنا اپنا نام لکھا چکے ہیں, 10-12 نے لکھائے ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں لکھوا دیں تاکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے جلدی کیا جا سکے, تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. اب جو جتنے ججز تھے, جتنے ان کے شکریہ حنیف عباسی صاحب, شکریہ. آغا رفیع اللہ صاحب, نہیں یہ بزنس لینا ہے ہم نے, پلیز بزنس لینا ہے. آپ کو دوبارہ موقع دے دیں گے, بزنس ہو جائے اس کے بعد دوبارہ لے لے. نہیں بس آپ اس کے بعد آپ کو دوبارہ موقع دیں گے, اب یہ بزنس کر لیں. مائک کھولیں. آپ کا ہمارا آپ کو پتا ہے کوئی 20-25 سال پرانا تعلق. سر میں 20 دفعہ گزارش کیا, کبھی آپ میرا بھی کہنا مان لینا, وائنڈ اپ کریں پلیز. تو آپ دیکھیں نا اس کا لحاظ کر لیا کریں, 2 منٹ زیادہ دے دیا کریں. ان سے تو آپ گھر کے بندے نہیں ڈرتے, آپ ان سے ڈر رہے ہیں. خدا کے لیے یقین مانیں, میں نے بزنس کرنا ہے, ڈرنے کی اس میں کیا بات ہے؟ تو میں بھی بزنس ہی کر رہا ہوں نا, 26ویں ترمیم پہ بات کر رہا ہوں. نہیں, بزنس یہ ہے جو آج کا ایجنڈا پہ ہے, پلیز.